نجات دیکھ لی مخلصی دیکھ لی ہے نجات دیکھ لی مخلصی خداوند میری آنکھوں نے تیری خداوند میری آنکھوں نے تیری روشنی ایک عجب دیکھ لی روشنی ایک عجب دیکھ لی خداوند میری آنکھوں نے تیری استبل میں تھا تو نے جنم لیا اے خدا مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج کے کلام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا اپنے بندے یوحنا کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ، اور یہ کلمہ جو ہے وہ متجسد ہوا، ہمارے درمیان میں آ کر رہا۔ بہت سے لوگ جب اس متجسد کلمے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا فرق ہے؟ آدم جو ہے، حضرت آدم، وہ بھی تو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوا۔ آدم کا کوئی بھی باپ یا ماں نہیں، تو اگر کوئی بغیر والدین کے پیدا ہوا تو خدا کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اور یسوع مسیح کی تو والدہ موجود ہے، وہ تو پھر بھی ایک پروسیس کے تحت پیدا ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح تو پھر بھی ایک پروسیس کے تحت پیدا ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم دھیان دیں حضرت آدم پر، تو حضرت آدم تو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، تو لہٰذا جو حضرت آدم ہے وہ تو یسوع سے بڑھ اوپر ہونے چاہیے، کیونکہ وہ بغیر والدین کے پیدا ہوئے ہیں، یہ تو پھر بھی والدہ موجود۔ تو ان لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بات کیا ہے۔ اگر آپ آدم کی پیدائش پر غور کریں تو کیا ہوا؟ خدا نے مٹی لی، کہاں سے؟ زمین سے، اور مٹی گوندی، اور پھر اس مٹی سے کیا تیار کیا؟ ایک پتلا تیار کیا، اور اس پتلے میں زندگی کا دم پھونکا، اور جب زندگی کا دم پھونکا تو وہ کیا ہو گیا؟ جیتی جان ہو۔ وہ کیا ہو گیا؟ اب جب آدم پیدا نہیں ہوا تھا تو تب وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ خاک۔ کیا تھا؟ مٹی تھی۔ اس کی حیثیت جو ہے وہ مٹی سے زیادہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم پیدا ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اس کا کوئی مقام نہیں تھا، اس کا کوئی درجہ نہیں تھا۔ لیکن جب ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے، اور کلمہ کیا ہو گیا؟ اب جو مجسم ہوا ہے، مجسم ہونے سے پہلے کیا ہے؟ جو مجسم ہوا ہے وہ مجسم ہونے سے پہلے کیا ہے؟ خدا کا کلمہ، کلام ہے، مجسم ہونے سے پہلے، یعنی کہ مجسم ہونے سے پہلے بھی وہ موجود ہے، مجسم ہونے سے پہلے بھی وہ موجود ہے، جبکہ آدم پیدا ہونے سے پہلے موجود نہیں تھا۔
آدم کا کوئی بھی مقام موجود نہیں تھا، اس کا نشان بھی موجود نہیں تھا، لیکن یسوع مسیح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح اپنے پیدا ہونے سے پہلے، مجسم ہونے سے پہلے بھی موجود تھا، اور لکھا ہے جو کچھ بھی پیدا کیا گیا اس کے وسیلہ سے پیدا کیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں، چونکہ ہستی الگ ہے، ذات الگ ہے، اس وجہ سے لازمی ہے کہ اس کی پیدائش بھی الگ ہو، عام نارمل لوگوں سے، عام جو لوگ ہیں ان لوگوں سے ہٹ کر اس کی پیدائش ہو۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں جب کلام زمین پر آتا ہے تو زمین پر آنے کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ مجسم ہوتا ہے، یعنی کہ جسم اختیار کرتا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ جسم اختیار نہیں کرتا بلکہ ایک پروسیس میں سے گزر کر جسم اختیار کرتا ہے تاکہ انسانوں کے مشابہ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ انسانوں کے مشابہ ہو جائے۔ یسوع مسیح کے درجے کو اگر ہم دیکھیں، یسوع مسیح کے مقام کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے کہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور آپ نے ایک عام شخص کی زندگی کو اختیار کیا، ایک عام جسم کو جو ہے آپ نے اختیار کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں غریب ہوں، میں عام ہوں، میرا کوئی مقام نہیں ہے، میرا کوئی درجہ نہیں ہے، تو خدا کی نگاہ میں بھی میرا کوئی درجہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ چاہے بہت ہی غریب کیوں نہ ہو، بہت ہی مسکین کیوں نہ ہو، آپ کا کوئی بھی مقام کیوں نہ ہو، آپ کا درجہ ہی نہ کوئی بھی، تو بھی جب آپ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ پھر آسمانی مخلوق ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی بات ہے۔ یسوع مسیح نے اس لیے ایسا مقام حاصل کیا تاکہ ایکسیس سب کی ہو، سب آ سکے، کیونکہ بادشاہ کے گھر میں تمام لوگ نہیں جا سکتے، کہ جا سکتے ہو؟ بادشاہ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں جو وزیر اعظم ہاؤس میں گئے ہیں آپ میں سے؟ یعنی کہ بادشاہ کے گھر میں سب لوگ نہیں جا سکتے، تو یسوع مسیح ایسے مقام میں آئے جہاں پہ سب لوگ جا سکتے، جہاں پہ جانے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جہاں پہ جانے کے لیے آپ کو بہت بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جتنے عاجز ہوتے جائیں گے، جتنے چھوٹے ہوتے جائیں گے، اتنا ہی وہاں پہ جانا آپ کے لیے آسان ہے۔ یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ ایک بہت بڑا آفیسر ہے، اس نے بہت شاندار کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ڈریسنگ بھی اتنی خوبصورت کی ہوئی ہے کہ ذرا سا چھوٹا سا داغ بھی اگر اس پر لگ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے پریشانی بن جائے گی۔ اسے اگر کہا جائے کہ یہ مویشیوں کا اسبل ہے، مویشی خانہ ہے اور وہاں پہ آپ نے جانا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ اس کے لیے مشکل ہوگا، وہ سوچے گا کہ کہیں مجھے کوئی داغ ہے نہ لگ جائے۔ لیکن اگر ایک عام بندہ ہو تو اس کے لیے آسان ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح نے ایسا سلسلہ شروع کیا کہ جس میں امیر کو پہلے سمپل ہونے کی ضرورت ہے، اپنی ذات کو پہلے عام کرنے کی ضرورت ہے، تبھی یسوع مسیح کہتے ہیں کہ امیر خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے اس درجے میں آنے کی ضرورت ہے جس درجے میں آ کر آپ خدا کے ساتھ مل سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور یہی بات ہے، کرسمس پہ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں حلیمی اور فروتنی سے رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ حلیم نہیں ہیں، اگر آپ فروتن نہیں ہیں، اگر آپ بڑے مغرور ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، تو یقین کیجئے آپ کا یسوع سے ملاپ نہیں ہے، کیونکہ وہ مغروروں کو کیا کرتا ہے؟ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ اور یہی بات، یہی کرسمس کی روح ہے۔ یسوع مسیح جیسے خود
खालिक होकर मखलूक बने हैं, वैसे ही हमें भी अपने आप को बहुत कुछ होने के बावजूद भी बहुत नीचे लाने की जरूरत है, बहुत फ्लोतन होने की जरूरत है। और यकीन कीजिए जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये चीजें आ जाती हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता होता, आप बहुत आजिज हो जाते हैं, आप इजी हो जाते हैं, आसान जिंदगी हो जाती है आपकी। फिर आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने खूबसूरत कपड़े पहने हुए, आप कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, बल्कि आप मसीह में हमेशा क्या रहते हैं, मसरूर रहते हैं। और जब आप उसमें मसरूर रहते हैं तो वो फिर आपके चेहरे पर अपना नूर खुद ही चमकाना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली ही आप जो है वो नूरानी होना शुरू हो जाते हैं, नूरानी लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके साथ खुदा खुद चलता होता है, उसका नूर आपके अंदर मौजूद होता है, जिससे आप रोशनी पाते हैं। देखिए जैसे आज का कलाम कहता है कि नूर तारीकी में चमकता है, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा का बेटा होने का हक बख्शा। मैं और आप कितने ज्यादा मुबारक हैं, कितना ज्यादा फजल है हम पर कि हम खुदा को बाप कह सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि हम अपने खालिक को, जिसके हाथ में हम कुछ भी नहीं है, हम उसे बाप कह सकते हैं, हम उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं, हम उसके साथ एक दरख्त बन सकते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंगूर का दरख्त हूं, तू मेरी डाली, ये कि पूरा एक दरख्त उसके साथ मिलकर हम बन सकते हैं। कितना बड़ा दर्जा हमें खुदा ने दिया। तो आज मुझे और आपको खुदावंद का शुक्रिया अदा करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक बड़ा भेंट है यीशु मसीह का जमीन पर आना, और हम पर खुदा ने ये जाहिर किया, आश्कारा किया, ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। अपने स्वरों को झुकाएंगे बड़ी आजिज़ी के साथ, खुदा से इल्तिजा करेंगे, क्या खुदावंद जिस तरह से आपने अपने आप को खाली कर दिया, वैसे मुझे भी तौफीक अता फरमा कि मैं भी अपने आप को खाली करूं, ताकि मेरे अंदर से हर तरह का बुग़्ज़, हर तरह का हसद, हर तरह का गुस्सा, हर तरह का तफरका, तमाम तरह के फसाद, लड़ाई झगड़े, तमाम तरह के दावतें, तमाम तरह की कदूरतें, तमाम तरह की नफरतें, हर तरह की गीबतें तेरे कदूस नाम से जाती रहें, ताकि मैं मोहब्बत को अपनाकर मोहब्बत के असूल पर चलूं और तेरी बरकतों को हासिल करके तेरे फज़ाइल को से मामूल होकर लोगों के लिए भी बरकत का सबब ठहरूं। अपने सुर को झुकाएंगे और बड़ी आजिज़ी की वादी अपने ईमान का में थे जो बैठे हुए, मौत के साए की वादी में थे जो बैठे, मौत के साए की